بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا جان جانا علیہ الرحمہ سرکار کی ایک بات آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی بارات جا رہی تھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں باراتیں دور دور جایا کرتی تھیں اور پیدل کا سفر ہوتا تھا تو کئی دن لگ جاتے تھے بارات کو جاتے جاتے، پھر واپس آتے۔ تو ایک شخص کی بارات جا رہی تھی، جاتے جاتے کئی دن لگ گئے، دریا کا سفر، اور پھر بارات سے واپس آ رہے تھے۔ دو کشتیاں تھیں، دریا کی طغیانی کی وجہ سے وہ دونوں کشتیاں ڈوب گئیں، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ ایک دلہا جو اس بارات کا تھا وہ بچا، چلتے چلتے ڈوبتے ڈباتے بچتے بچاتے وہ شخص دریا کے کنارے آ لگا، اور اس نے اب سوچا کہ اب میرا کیا یہاں پر ہے، میں کیا کروں گا؟ نہ میرا رشتہ دار کوئی رہا، نہ میری دلہن کا کوئی رشتہ دار رہا۔ اس عالم کے اندر وہ اسی جستجو اور سوچ کے عالم میں سوچتا ہے کہ اب اگر گھر جاتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا کوئی رشتہ دار یہاں موجود نہیں۔ تو وہ شخص سوچتا ہے کہ ہو نہ ہو میں کہ اللہ کی یاد کر لوں، اللہ اللہ کر لوں۔ چلتے چلتے آگے گیا، اس نے پوچھا کہ یار یہاں پر کون ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے پاس جا کر میں رہ کر اللہ اللہ کروں اور وہ میری اچھی تربیت کرے؟ لوگوں نے بتایا کہ مرزا مظہر جان جانا ایک اللہ کا ولی ہے، ان کے پاس جاؤ۔ جب یہ شخص ان کے پاس پہنچا تو عرض کرتا ہے، حضور والا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ چیزیں عطا فرما دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں اور نیک بن جاؤں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا علیہ الرحمہ سرکار نے فرمایا، میاں صاحب، ہماری آستانے اور ہماری دربار کا یہ ایک رول اور طریقہ ہے کہ ہم اپنے سالک کو سب سے پہلے علم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر سلوک کی منازل طے کراتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت جی بالکل ٹھیک۔ تو حضرت مرزا جان جانا علیہ الرحمہ سرکار نے حافظ شیرازی کا دیوان پڑھایا۔ اس کا پہلا شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو تمہارا مرشد ہے وہ جیسا کہے ویسا کر، اور اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ اپنے مصلے کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دینا۔ اب وہ شخص ترجمہ پڑھا تو بڑا حیران، کہنے لگا، حضرت جی یہ کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا، میاں جی ابھی آپ لوگ ایسا کر لو کہ صرف ترجمے پہ گزارا کر لو، اور بعد میں ہم کبھی وقت آئے گا تو اس کی تشریح آپ کو سمجھائیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت نے دیکھا ایک بار کہ اب یہ بندہ کچھ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی معرفت آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں یہ پیسے لو اور ایک رنڈیا کے پاس چلے جاؤ، آج رات تم رنڈیا کے پاس گزارو۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، مرشد ہو کر یہ مجھے اللہ کے راستے پہ لگاتا، لیکن یہ مجھے رنڈیا کے چکلے پہ بھیج رہا ہے۔ خیر، کچھ سلوک کے منازل پڑھ چکے تھے تو اس لیے خاموشی کے ساتھ چل پڑے، اور چلتے چلتے رنڈیا کے دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ تو جیسے ہی اس لڑکی نے ان کو دیکھا، حضرت مرزا مظہر جان جانا کے مرید اور سالک کو، تو غشی کھا کر زمین پر گر گئی، اور یہ بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں اس خاتون کو کیا ہوا، یہ گر گئی ہے۔ اس کے پاؤں کو ملا، تلویوں کو ملنے کے بعد جب اس کو ہوش آیا، پوچھا، ارے خاتون کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، تمہارا تو روزانہ کا کاروبار ایسا ہے؟ اس نے کہا، صاحب بات یہ ہے کہ میرے دروازے پر جو شخص بھی آتا تھا تو ایک درویش اسے روک دیتا تھا، تو آج میں حیران یہ ہوں کہ وہ درویش کیوں نہیں آیا تمہیں روکنے کے لیے، اور تم میری دہلیز کراس کر کے آ گئے ہو۔ تو وہ سالک کہنے لگا، اے خاتون، وہ مرشد، وہ بزرگ، وہ شیخ ہے کون
اس نے کہا وہ میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن اس کی شکل پہچان سکتی ہوں۔ سالک کہنے لگا کہ میں اگر تجھے اس ولی کی شکل دکھا دوں اس بزرگ کی تو پہچان جائے گی؟ کہنے لگی جی بالکل پہچان جاؤں گی۔ تو یہ گیا حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمت سرکار کے پاس، زورے والا تشریف لے آئیے، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا جب وہاں پر پہنچے تو اس خاتون نے دیکھا اور پہلی نظر میں کہہ دیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو میری عزت کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا میاں صاحب اب آپ کو شعر سمجھ آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا میاں صاحب اس عورت سے پوچھو یہ کون ہے۔ پوچھا گیا، عورت نے کہا میری بارات آ رہی تھی تو کشتی ڈوب گئی، ڈوبنے کے بعد سارے لوگ ڈوب گئے، میں ترتے تراتے ڈوبتے ڈوبتے دریا کے کنارے آ لگے، مجھے کچھ فاحشہ عورتوں نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد مجھے یہاں پہ لے آئے، اس دھندے میں مصروف کر دیا، لیکن جب سے میں یہاں بیٹھی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا مرد نہیں جو میری دہلیز کو کراس کر کے اندر آ سکے یا میری طرف غلط نگاہ سے دیکھ سکے۔ یہ بزرگ روک لیتا تھا۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا نے فرمایا میاں صاحب او سالک جی مرید جی دیکھ لے آئے؟ فرمایا یہی وہ خاتون ہے جو تمہاری بیوی تھی، اب بتاؤ تمہیں وہ شعر سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مرشد جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضرت جی بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں تیرا شیخ، تیرا استاد، تیرا پیر جو کچھ تجھے کہے بظاہر وہ شریعت کے خلاف ہو اس کو شریعت کے خلاف نہ سمجھ، کیونکہ تجھے سلوک پہ چلانے والا تجھ سے بہتر جانتا ہے۔